السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک ہم نے 4 سبق مکمل کر لیا ہے۔ آج جو ہے 5واں سبق صفحہ نمبر 38 کھولیے آپ، جس سبق کا نام ہے محمود اور ایاز۔ یہ سرسری مطالعہ ہے، مطالعہ کرنا ہے اس کو جی اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس میں کوئی نصیحت ہوگی۔ چلیے صفحہ نمبر 38 کھولیے، کتاب کھولیے، آپ اپنا جو ہے انگلی رکھیے۔ محمود ایاز اور اس کے لکھنے والے اسماعیل میرٹھی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام ایاز تھا۔ ان کے پاس ایک غلام رہتا تھا، اس غلام کا نام ایاز تھا۔ بڑا ہوشیار اور وفادار، ہوشیار بھی تھا اور وفادار بھی تھا۔ نیک دل، بے طمع یعنی حرص نہیں رکھتا تھا اور باادب تھا۔ ان اوصاف کی وجہ سے سلطان اس کی اتنی عزت کرتا تھا کہ امیروں اور وزیروں کو بھی اس پر رشک آتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ شکایت سلطان کے بھی گوش گزار ہوئی، یعنی اس کی عزت اتنی کرتے ہیں، امیروں کی بھی اور وزیروں کی بھی اتنی عزت نہیں کرتے ہیں بادشاہ، تو ہم کو گلٹی فیل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کمپلینٹ جو ہے بادشاہ کے کان تک بھی پہنچی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے، کہ یہ غلام کی اتنی خاطرداری سب کو ناگوار ہے، یعنی ناپسند ہے۔ سلطان نے فرمایا اچھا، اس کا جواب کسی موقع پر دیا جائے گا۔ ابھی جو ہے کمپلینٹ سنا تو اس کا جواب دینا مجھے ضروری نہیں ہے، کسی موقع پہ صحیح سوٹیبل سچویشن آئے گا جب میں بتا دوں گا اس کا آنسر۔ کچھ عرصے بعد ایک روز سلطان اپنے امیروں یعنی لیڈرز، وزیروں، منسٹرز، مصاحبوں، ساتھ رہنے والوں اور غلاموں کو ہمراہ لے کر، اپنے ساتھ لے کر سیر و شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے نکلا۔ جب وقت گرم ہو گیا، وقت جو ہے دھوپ اچھی بڑھ گئی، تو شاہی گروہ ایک باغ میں جا ٹھہرا۔ یہ جو بادشاہ کا جو قافلہ تھا ایک باغ میں جا کے ٹھہر گیا، اور سب آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کوئی پکا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، بزی ہو گئے۔ سلطان اور امیر ایک طرف بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ سلطان اور امیر جو ہے ایک طرف بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے کہ دور سے جرس بجتا سنائی دیا۔ جرس بولتے گھنٹی، گھنٹی بجتے وقت جیسے فائر انجن جاتے وقت گھنٹے بجتے دیکھیں، ٹانگ ٹانگ ٹانگ۔ تو پرانے زمانے میں قافلے جب جاتے تھے تو ان کے اونٹوں کے گلوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ گھنٹے بندے ہوں، تو وہ گھنٹیاں بجتے ہیں، نظر آئی۔ پھر گرد اڑتی نظر آئی، گرد بھی، دھول بھی اڑتی نظر آئی۔ معلوم ہوا کہ کارواں چلا جاتا ہے، کوئی کارواں، کوئی قافلہ جا رہا ہے۔ سلطان نے ایک امیر کو اشارہ کیا، امیر بیٹھے ہوئے تھے، ایک امیر کو اشارہ کیا کہ جا کر دریافت کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، یا کہ معلوم کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ امیر گیا اور فوراً جواب لایا کہ حضرت یہ قافلہ بخارا سے چلا آتا ہے۔ یہ قافلہ کہاں سے آ رہا؟ بخارا سے۔ بخارا ایک علاقہ ہے جی، اور وہیں کے جو ہے بہت بڑے بزرگ ہیں نا، بخاری، حدیث بخاری جو ہے وہیں سے جی، بخارا سے آتا ہے۔ سلطان جو ہے پھر پوچھے جائے گا کہاں؟ یہ قافلہ آ رہا تو بخارا سے، لیکن جائے گا کہاں؟ امیر جواب دے رہے ہیں حضور والا، یہ تو میں نے دریافت نہیں کی، یہ تو میں نے معلوم نہیں کیا، صرف کہاں سے آئی یہ معلوم کر کے آیا تھا۔ سلطان خیر تم بیٹھو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اب دوسرے امیر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور کارواں کی منزل مقصود پوچھو، جاؤ کہاں جا رہے ہیں، ان کے ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ وہ جلدی سے گیا اور واپس آیا۔ امیر پوچھ رہا ہے، امیر بول رہا ہے جناب عالی، یہ کارواں غزنی کو جاتا ہے۔ غزنی ایک علاقہ ہے جہاں کی یہ غزنوی ہے، محمود ہے نا غزنوی، یہ بھی وہیں کے ہیں، غزنی جاتا ہے۔ سلطان اچھا، تو یہ لوگ بخارا سے کب چلے تھے، کب نکلے وہاں سے، یہ کارواں کب چلا تھا؟ امیر یہ تو میں نے نہیں پوچھا، میں نے تو نہیں پوچھ لے، ارشاد ہو تو اب تحقیق کراؤں، اگر آپ بولے تو پھر میں جا کے معلوم کر کے آؤں۔ سلطان نہیں، تم بیٹھو۔ اب سلطان نے ایاز کو طلب کیا، 2 امیروں کو بھیج کے بلا لیا، جتنا کام بولے اتنا کام کر کے آئے تھے لگا، ایک اب ایاز کو بلا کے بلاؤ ایاز کو۔ وہ کسی طرف کھانا تیار کروا رہا تھا، وہ باورچیوں کے بول کے وہاں پہ کھانا پکانے لگا رہے تھے، کھانا اور سارے لوگوں کے لیے، وہ اپنے کام فوراً حاضر ہوا۔ سلطان دیکھو ایاز،
سامنے جو قافلہ جا رہا ہے، سامنے جو قافلہ چلا جا رہا ہے، تم جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، جا کے معلوم کرو۔ اس وقت کارواں دور نکل گیا تھا، ایاز اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جھپٹا اور کارواں کو جا لیا، بہت سپیڈ جا کے کارواں سے مل گیا۔ قافلہ، کارواں مطلب قافلہ، گروہ۔ امیر کارواں سے ملا اور جو باتیں اس کے نزدیک پوچھنے کے قابل تھیں، صرف کہاں سے آئے ہیں، جو جو چیزیں ان کو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ ساری چیزیں پوچھ لیا، سبھی پوچھ ڈالی اور اپنا خوب اطمینان کر کے حضور میں واپس آیا، بادشاہ کے دربار میں آیا۔ سلطان: ایاز کیا خبر لائے؟ ایاز: یہ کارواں بخارا سے آیا ہے، یہ کارواں بخارا سے آیا ہے۔ سلطان: کہاں جائے گا؟ غزنی۔ سلطان پھر پوچھ رہا بخارا سے کب چلا تھا؟ ایاز: آج 40واں روز ہے، 40 دن پہلے نکلے تھے لوگ، آج 40واں روز ہے۔ سلطان: کیا کیا مال لایا ہے انہوں نے؟ ایاز: ریشمی کپڑا، پشیمن، سمور، جو کپڑا بیچنے والے جاتے نا یہ دوسرے ملکوں کو، تو وہ اپنا کپڑا ریشم وغیرہ سارے لے کے جا رہے ہیں۔ سلطان: راستے میں کہیں قافلہ لوٹا تو نہیں ہے؟ کوئی ڈاکو واکو تو لوٹے نہیں ان کو، کہیں تو لوٹا تو نہیں ہے قافلہ؟ ایاز: کہتے ہیں ایک رات قزاق نمودار ہوئے تھے لٹیرے، مگر خیریت سے گزری، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہم لوگ دفاع کر کے آرام سے نکل گئے، غارت گری کی جرات نہ کر سکے، ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کچھ لوٹنے کی۔ سلطان: ان لوگوں کے پاس سامان حفاظت کیا ہے؟ ان لوگوں کے پاس سیکیورٹی کیا کیا ہے؟ ایاز: 50 مسلح سپاہی بدرقہ کے طور پر کارواں کے ساتھ ہے، 50 جو ہے سپاہی سولجرز جو ہے بالکل مسلح ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ سلطان: امیر بخارا کا کچھ حال سنا؟ وہاں کے امیر بخارا، بخارا کا جو امیر ہے بادشاہ، اس کے بارے میں کچھ سناؤ۔ ایاز: امیر قافلہ کہتا تھا کہ وہ کاغشر پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، کاغشر کوئی سٹی ہے، کوئی علاقہ ہے، وہاں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، وہاں پہ اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر قافلہ کہا ہے امیر بخارا کے بارے میں۔ سلطان: اچھا ایاز جاؤ اپنا کام کرو۔ سمجھیے بچے آپ کو، امیر جو لیڈرز تھے بادشاہ کے ساتھ ان کو بولے کہاں سے آئے معلوم کر کے، پھر کہاں جا رہے ہیں اس کا سے پھر دوبارہ جانا پڑا ان کو، اور دوسرے امیر کو بولے کہاں جا رہے ہیں معلوم کرے، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کیا ہے کب نکلے سب کچھ نہیں، اور ایاز جو ہے غلام رہتے ہوئے ایک چکر میں ایک راؤنڈ میں ساری چیزیں معلوم کر لے گیا۔ عمرا ہیں کہ شرم کے مارے پانی پانی ہوئے جاتے ہیں، جتنے جو ہے عمرا بڑے، امیر کی جمع عمرا، امیر کی جمع عمرا، وزیر کی جمع وزرا، یاد رکھیں نا اچھا سا، امیر کی جمع عمرا، وزیر کی جمع وزرا۔ عمرا ہیں کہ شرم کے مارے پانی پانی ہوئے جاتے ہیں اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا تو عقل کا پتلا اور دانائی یعنی دماغ کا تصویر ہے، اگر سلطان اس کی عزت کرتا اور بڑے بڑے کام لیتا تو کچھ بیجا نہیں ہے، بہت ہی چالاک بچہ ہے، اس سے اگر بادشاہ بڑے بڑے کام لیتا تو کوئی بات نہیں، یہ تو حقدار ہے۔ ایاز کام کر کے رخصت ہوا تو سلطان نے امیروں سے کہا کہ آج کا معاملہ تمہاری اس دن کی شکایت کا جواب ہے، تم خود سمجھ لو۔ اس دن کی شکایت کا جواب ہے یہ، اس دن تم نے پوچھا تھا نا کہ اس کی جو ہے اتنی خاطرداری کرتے ہیں کہ ہم کو ناگوار گزرتا ہے، تم خود ہی سمجھ لو میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ امیروں وزیروں نے بہت معافی چاہی اور سلطان کی رائے پر تحسین و آفرین کی، خوش ہو گئے کہ بادشاہ سلامت آپ صحیح کرتے ہیں، بہت ہی صحیح کام کر رہے ہیں آپ، اور وہ حقدار بھی ہے، اتنا چالاک بچہ ہے۔ چلیے نیچے یہ کیجئے، یہ نوٹس بھی آپ کو بھیج دیے گئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ایاز کو کیوں پسند کرتا تھا؟ کیونکہ وہ بہت چالاک تھا، عقل مند تھا، بہت زیادہ ہوشیار تھا، بادشاہ کے منشا مطابق حساب سے کام کرتا تھا تو پسند۔ کن لوگوں کے ساتھ بادشاہ سیر کے لیے نکلا؟ کون کون لوگ تھے سیر میں؟ ایاز نے اپنی دانائی کا ثبوت کیسے دیا؟ جی وہ گیا نا قافلے سے ملا، جا کے ایک ہی جو ہے چکر میں سارے کام، اس کو جو جو چیزیں معلوم کرنا ضروری سمجھے سب معلوم کر ڈالی۔
बीरबल की दानाई का कोई एक मुख्तसर वाकया लिखिए। अकबर के साथ जो बीरबल था ना, जैसे महमूद गजनवी के साथ अयाज है, वैसे अकबर के साथ बीरबल भी एक बहुत बड़ा दानाई और अक्लमंद था, उसका कोई वाकया है तो आप लिखिए, जो कि इसके नोट्स में लिख दिए गए हैं। समझ गए बेटे? 1 से 2 बार रीड कीजिए। सरसरी मुताले का मतलब ये है कि इसमें जो चीज़ है बहुत अक्लमंदी से काम करने की, उस चीज़ को आपको भी सीखना है, बहुत काम अच्छी तरह से करना है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।